بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات علی محمد. عزیزان گرامی، آج کی یہ مختصر گفتگو دو مناسبتوں کے حوالے سے کہ جو آج کے روز میں گزری ہیں، خاص طور پر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی نسبت سے بھی آج کی تاریخ منسوب ہے، اور دوسرے ثانی زہرا شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ان دو شخصیات کے حوالے سے منسوب آج کی یہ مجلس موقع شب جمعہ کا ہے، اور اس مجلس عزا کو، اس ذکر محمد اور محمد کو جو پروردگار عالم اس کا اجر عطا کرے کہ ہم ایصال کریں گے مرحوم نثار بھائی کو، کہ جو یقیناً بغیر کسی شک و شبے کے اس محفل کی رونق بھی تھے، یقیناً اس علاقے کی بھی رونق ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان اور واقعاً اہل بیت کرام سے محبت، عقیدت اور عشق رکھنے والے، بس جس کا تعارف ایسا ہو اس کے لیے ہر انسان، چاہے وہ ان کا رشتہ دار ہو نہ ہو، محفل میں، مجلس میں، سلام دعا کرنے میں، وہ بزرگ جو مسلسل ہر ایک کو دعا دیتے رہیں، دوسرے کے دل سے بھی اس کے لیے یقیناً دعا نکلتی ہے، اور یقیناً ایسے صاحب کردار، ایسے باعظمت بزرگ جو معاشرے کی بھی زینت ہوا کرتے ہیں، یقیناً معاشرہ جب ایسے بزرگوں کے ساتھ اور ایسے بزرگوں کی موجودگی میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو ان کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں جو اطراف میں پھیل رہی ہوتی ہیں، بس ان برکتوں کے اندر کمی اس وقت واقع ہوتی ہے کہ جب یہ بزرگ ایک ایک کر کے ہم سے رخصت ہو جائیں، خاص طور پر ان خاندان والوں کے لیے کہ جن کے گھر سے یہ بزرگ رخصت ہوئے، اور ہر بزرگ، ہم صرف اب ایک کی بات نہیں کریں گے، بعض روایات میں جملہ ملتا ہے کہ الشیخ فی عسرتہ کالنبی فی امتہ، ایک بزرگ جو ہوتا ہے اپنے گھر میں اس طرح سے ہوتا ہے جیسے ایک نبی اپنی امت کے اندر ہوتا ہے، تو بس جیسے ایک نبی کا کام ہے امت کی ہدایت کرنا، امت کو سنبھال کے چلنا،
ایک فیملی کا سربراہ بھی جو ہوتا ہے، جو بزرگ ہوتا ہے، اس کا بھی کام ہوتا ہے کہ اپنے خاندان والوں کو سنبھال کر رکھے، انہیں دین کے راستے پر گامزن رکھے، انہیں محبت اور عشق اہل بیت کے ساتھ منسلک رکھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کے اندر مسلسل اپنا ہاتھ شامل کرتا رہے۔ اور یقیناً ہم میں سے ہر ایک جیسے جیسے ان زندگی کے ان عمروں کے منازل کو طے کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہاں پر ایسے افراد تو ہیں جن کے اپنی اولادیں جوان ہو چکی ہیں، ممکن ہے کہ ایسے بھی ہوں کہ جن کے بچوں کے بچے یعنی خود دادا نانا بن چکے ہیں۔ بس یہ جو ہمارا کام ہے، جو ہم اپنی اگلی نسل کے اندر ڈالنا ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور ہمیں سمجھنا چاہیے، وہ یہ کہ خاص طور پر ابھی بھی میں محفل میں کہوں تو سارے تقریباً بزرگ ہی تشریف فرما ہیں، یا کم سے کم ایسے ہیں کہ جو ایک خاص عمر کے طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، جبکہ یہی عزاخانے ہیں۔ ان عزاخانوں کی زینت فقط بزرگوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً اس عزاخانے کے اندر میں نے دیکھا ہے اکثر یہاں پر بچوں کو لایا جاتا ہے اور تربیت کی جاتی ہے، بٹھایا جاتا ہے سلیقے سے، بہت اچھا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کے درمیان کا جو طبقہ ہے، جو جوان، وہ عام طور پر مسنگ نظر آتے ہیں۔ اور صرف یہاں نہیں، بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر یہ کمی نظر آتی ہے، اور خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، یقیناً نہیں ہوگا ایسا، کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، کہ یہ چیزیں ایسا نہ ہو کہ دل سے دور ہو جائیں۔ انسان اپنی مصروفیات کے اندر ممکن ہے کہ کسی محفل میں، کسی مجلس میں شرکت کر پائے، کسی میں نہ کر پائے، یہ انسان کی اپنے کام کاج تمام چیزوں کی مصروفیات ہوتی ہیں، کام کاج میں انسان مصروف رہتا ہے، لیکن توجہ اس بات کی طرف ہونی چاہیے کہ یہ خود بھی ہماری زندگی کا ایسا حصہ ہے کہ جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، خاص طور پر اس عمر میں کہ جہاں پر انسان اپنے آپ کو کام کاج کے اندر، جاب کے اندر، کاروبار کے اندر، دکانداری کے اندر، چیزوں کے اندر مصروف کر رہا ہوگا، تو چاہتا ہے نا کہ میں زیادہ سے زیادہ کام کر کے اپنی دنیا کماؤں۔ بس یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں پروردگار بھی پسند کرتا ہے کہ اسی ٹائم میں یہ اپنی آخرت بھی ابھی کما لے، اس لیے کہ جوان کی عبادت اور ہوا کرتی ہے، بڑھاپے میں تو انسان کے پاس رہتا کچھ نہیں کہ پھر عبادت کی طرف آ جائے۔ جب انسان کا جسم کمزور ہونا شروع ہوتا ہے، پھر تو کہیں جانا نہیں ہے نا، پھر کیا انسان کرے گا؟ نہ کھانے کا مزہ ہے، نہ جانے کا مزہ ہے، نہ دیگر چیزوں کے اندر وہ لطف ہے جیسا جوانی کے اندر بھاگ دوڑ میں آتا تھا، جیسے ڈرائیونگ کا مزہ جوانی میں آتا ہے، جیسے بائک رائڈنگ کا مزہ جوانی میں آتا ہے، ویسا ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے عمر آگے بڑھتی ہے تو پھر 40 45 50 سال کے بعد یہ ساری چیزیں، سارے مزے ختم ہو جاتے ہیں، پھر صرف مجبوریاں رہ جاتی ہیں۔ بس ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور جیسے ہم اپنے گھر کے اعتبار سے ہی صحیح، لیکن آپس میں ہی صحیح، یعنی اس میں کوئی تنقید برائے تنقید نہیں، بات یہ ہے کہ ہم اگر اس بات پر توجہ دیں تو یقیناً ہم سب اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے ایک بہتر اور اچھا فرد ثابت ہو پائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ بھائی گرامی، جیسے کہ عام طور پہ یہاں تو مجھے یعنی نثار بھائی سے ایک تعلق ہر ایک کا، یعنی کون ایسا ہوگا کہ جو نہیں جانتا یا جن سے تعلق نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ کھل مل کر سلام، دعا، پیار، محبت، دعا دینا، یہ سب چیزیں محفل کی رونق واقع، یعنی اس کے اندر بغیر مبالغے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر مجلس و محفل کی رونق تھی۔ پروردگار اس عشق مودت اہل بیت کے صدقے میں ان کے اگر کوئی خطائیں اور گناہ رہ گئی تو پروردگار آج شب جمعہ کے صدقے میں مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد۔ اور جتنے حاضرین محفل و مجلس ہیں ابھی، خاص طور پہ بزرگ افراد، پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، آج میں نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں بہت ہی مشہور و معروف مختصر ترین سورہ جو ہر بچوں کو بھی یاد ہوتا ہے، سورہ کوثر کی تلاوت کی۔ پروردگار اس مختصر ترین پیغام میں ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو
کوثر عطا کیا۔ کوثر لفظ کے اعتبار سے علماء نے، مفسرین نے جو اس کے لفظ کے معنی لکھے کا بہت زیادہ کثرت پہ دلالت کرنے والا، کثیر، بہت زیادہ استعمال، جس چیز کے لیے لفظ استعمال کیا جائے گا وہ اس فوعل یعنی کوثر کے وزن پہ آئے گا۔ تو پروردگار جو بھی عطا کر رہا ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ عطا کیا، بہت کثرت سے عطا کیا۔ اب وہ کوثر کیا اور اس کوثر کے مصادیق کیا ہوں گے، اس کوثر سے کیا معنی مراد دیے جائیں گے، یہ خود اس سورہ کے اندر خود واضح ہے کہ جب فرمایا گیا کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو جب کوثر عطا کر دیا تو پروردگار کہتا ہے فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں۔ پس جب نعمت کوثر جو بھی ہے ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کے شکرانے کے طور پر، جس نعمت کے ملنے پر پروردگار اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ بس یہ نماز خاص طور پر اگر ہم شکر کے عنوان سے دیکھیں تو یہ شکر کی نماز یہ واقعاً انسان کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، اور اگر نماز شکر نہیں ادا کر سکتا تو کم سے کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ جب بھی نعمت ملے، اہل بیت کرام کا ایک مسلسل طریقہ تھا، خاص طور پر چوتھے امام امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کا طریقہ نظر آتا ہے کہ جب کوئی نعمت ملتی تھی مولا سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہ ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ، جب نعمت ملے شکر ادا کرے، سجدہ کرے۔ یہ نہیں کر سکتا، کم سے کم پروردگار کی حمد و ثنا بیان کرے، کم سے کم خدا کی تعریف کرے، کم سے کم شکر پروردگار اپنی زبان سے ادا کرے، یہ کم سے کم بھی مرحلہ رہنا چاہیے۔ فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر، اور قربانی دو، انا شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ اب یہ آخری آیت کا ربط سمجھ میں آتا کہ جو کوثر پروردگار عطا کر رہا ہے اس کا تعلق شان نزول جو علماء نے، مفسرین نے لکھا کہ جب رسول خدا کے بیٹے کا انتقال ہوا تو کفار نے کہنا شروع کیا تھا کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر، یہ تانا ملنا شروع ہوا تھا، یعنی ابتر کہتے اسے ہیں جس کا بعد میں کوئی نام لیوا باقی نہ رہے، جن کی نسل باقی نہ رہے، جن کا نام لینے والا باقی نہ رہے، لفظ استعمال کرنا شروع کیا۔ لوگوں نے، کفار نے، دشمنان رسول خدا نے یہ لفظ استعمال کیا تھا رسول کے لیے، لیکن پروردگار عالم نے جواب یہ دیا کہ تم جو میرے حبیب کے لیے لفظ استعمال کرتے ہو، یاد رکھو اس کا جواب خدا خود دے گا۔ ہم دیں گے اپنے حبیب کو کوثر، اور یاد رکھو اب جو میرے حبیب کا دشمن ہوگا پروردگار اس کے لیے ابتری قرار دے گا۔ اب اس کی نسل تو بریدہ رہے گی، رسول کی نسل بریدہ نہیں رہے گی، رسول کی نسل ہمیشہ قائم رہے گی۔ اچھا، یہ نسل کے بریدہ ہونے کا مسئلہ کن لوگوں کے درمیان آ رہا تھا؟ وہ کہ جو رسول کے دشمن تھے، وہ کہ جو پیغام رسالت کے دشمن تھے۔ اچھا، کیوں آ رہا تھا؟ یہ جملہ عام طور پہ ملے گا آپ کو تفسیر میں کہ اس لیے کہ وہ لوگ رسول کے پیغام سے اتنا چڑ رہے تھے کہ بیزار ہو چکے تھے اور چاہتے یہ تھے کہ پیغام رسالت رک جائے، پیغام توحید رک جائے، پروردگار عالم کا پیغام جو پہنچایا جا رہا ہے وہ پیغام پہنچایا نہ جائے۔ بس اسے ختم کرنے کے لیے کیا کیا؟ اسے ختم کرنے کے لیے انہیں ایک بہانہ مل گیا کہ جب رسول کی کوئی اولاد نہیں ہوگی تو رسول کے بعد اس پیغام کو آگے بڑھائے گا کون؟ بس پیغام نہیں بڑھے گا، پیغام نہیں بڑھے گا تو بس ہماری جو کوشش ہے کہ یہ پیغام آگے نہ بڑھے، بس نسل نہیں رہے گی تو پیغام بھی آگے نہیں بڑھے گا، جب پیغام نہیں بڑھے گا تو یہ پیغام یہیں پر دفن ہو جائے گا۔ بس یہ تھا ان لوگوں کا منصوبہ کہ جو رسول کے دشمن تھے، لیکن پروردگار عالم نے کوثر کا لفظ استعمال کر کے تا قیام قیامت یہ پیغام دے دیا، ہم
نہ فقط نسل رسالت کو باقی رکھیں گے بلکہ پیغام رسالت بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ اب یہ طے ہے کہ رسالت کا پیغام تو رہنا ہے باقی، رسول خدا کا نام تو ہمیشہ قیامت تک باقی رہے گا، محمد رسول اللہ کی صدائیں تو ہمیشہ تا قیامت رہیں گی۔ پس یہ محمد رسول اللہ کی صدا جو لگاتا چلا جائے گا، پروردگار اس کے لیے اجر میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ پس کمال ہمارا اور آپ کا نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں، یہ پیغام کا کمال ہے کہ ہم اس سے وابستہ ہوتے ہیں تو اس سے برکتیں ہم اپنی زندگیوں میں پانا شروع کر دیتے ہیں۔ بس یہ جو پیغام رسالت ہے، یہ جو پیغام نبوت ہے، یہ جو پیغام اسلام ہے، یہ جو پیغام پروردگار ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جو اس کے ساتھ منسلک رہے، جو دین پروردگار کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کرتا رہے، جو اس پیغام کو باقی رکھنے کے لیے، گھرانہ رسالت کی حفاظت کے لیے، گھرانہ رسالت کے ساتھ دیتے ہوئے اگر کوئی اس اسلام پر عمل کرتا رہے، اس کی بقا کے لیے کام کرتا رہے، یقیناً وہ ایسا ہو جائے گا جو اس پیغام کے ساتھ باقی رہ جائے گا۔ آج کون ایسا ہے کہ جسے اس کی شخصیت کی وجہ سے جانا جاتا ہے؟ جتنی بھی شخصیات ہیں ان کے کاموں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ بس اسلام ہر کام اپنے اپنے وقت پر جا کر آبسلیٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ بھائی ایک ایجاد ہوئی تھی فلاں، اب اس کے بعد جب اس کا نیا ورژن آ گیا، نئی ایجاد ہو گئی، اب نئی ایجاد چل رہی، پرانی ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد نیا ورژن آیا، وہ نئی ورژن کی نئی چیزیں شروع ہو گئی، اب پرانا نام پھر ختم ہو گیا۔ کتنی ایسی تھیوریز آئیں کہ جن تھیوریز کو بعد میں لا کر باطل قرار دیا گیا۔ اب چاہے فلسفہ ہو، چاہے عرفان ہو، چاہے کوئی اور مثال کے طور پہ میتھمیٹکس ہو، چاہے کسی بھی علم کا مرحلہ، کچھ تھیوریز ایسی تھیں جو وقتاً فوقتاً چلی اور آگے آ کر ختم ہو گئی۔ بس جیسے جیسے تھیوریز ختم ہوئیں ویسے ویسے ان کے بنانے والے بھی ختم ہوئے۔ لیکن واحد یہ پیغام ہے کہ جس کی سند خود پروردگار نے دی ہے کہ اس ذکر کو، اس قرآن کو، اس حبیب خدا کے نام کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، باقی بھی ہم رکھیں گے۔ بس جب باقی اور نزول دونوں کا دونوں پروردگار کی گارنٹی پر ہے، بس جو اس قافلے میں شامل ہوتا چلا جائے، جو اس عزا کے اندر شامل ہوتا چلا جائے، جو اس اسلام کی خدمت کے اندر شامل ہوتا چلا جائے گا، وہ اس اسلام کے حاصل ہونے والے فوائد سے سیراب ہو کر قیامت کے میدان میں جب آئے گا تو پھر ان لوگوں کے ساتھ محشور ہوگا کہ جن کی محبت دنیا میں وہ لے کر جیا کرتا تھا۔ بس آج اگر دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہے تو قیامت میں وہی کام آنے والی ہے۔ اگر دل میں کسی اور کی محبت ہے، اگر دولت کی محبت ہے، کسی اور چیز کی محبت ہے، انسان کو اپنی پراپرٹیز کی محبت ہے، اب ہزاروں مثالیں ہو سکتی ہیں، شخصیات ہو سکتی ہیں، لیکن جو کچھ پروردگار کے نظام سے وابستہ ہے، اس کے علاوہ جو بھی آئے گا یہ طے ہے کہ اس کو بقا نہیں، وہ ہمیشہ فنا ہونے والی۔ جب وہ فنا ہو جائے گی تو پھر اس کے ساتھ آنے والے بھی یقیناً فنا ہونے والے ہیں۔ بازان گرامی، اس دین محمد کی بقا کے لیے جس شخصیت نے کردار ادا کیا، ان دو شخصیات کا میں بہت ہی مختصر آپ کی خدمت میں تذکرہ پیش کروں۔ ایک وہ کہ جسے ہم کہتے ہیں ثانی زہرا، شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ کون سی شہزادی؟ یہ وہ شہزادی ہیں کہ تاریخ میں لکھا گیا کہ جب ان کی پیدائش ہوئی ہے تو تقریباً 6 ہجری کے لگ بھگ، بہت زیادہ تفصیلی تاریخ نہیں ملتی لیکن جتنا ہے تاریخ میں 6 ہجری کے لگ بھگ ان کی ولادت ہوئی، 6 ہجری میں ولادت۔ اور جب یہ بچی پیدا ہوئی، شہزادی کونین کی گود میں ان کی یہ بیٹی آئی، نام کون رکھے گا؟ ماں نے سبقت نہیں کی، مولا کائنات باپ ہیں، باپ نے سبقت نہیں کی کہ جب اللہ کے رسول موجود ہیں تو ہم کیسے سبقت کر سکتے ہیں اس بچے کے نام۔ بس اس شہزادی کا نام رکھنے کے لیے انتظار کیا گیا، رسول مدینہ سے باہر تھے، تشریف لائے،
رسول تشریف لائے کہ جب بچے کا نام رکھنا ہے تو آپ نے ہمارا انتظار کیا، ہم انتظار کریں گے کہ پروردگار عالم اس کا نام کیا رکھا ہے۔ فرمایا گیا یہ اس کا نام رکھا جائے، لوح قلم کے اندر پروردگار عالم نے اس بچی کا نام زینب رکھا ہے، یعنی باپ کی زینت، جو اپنے باپ کی زینت ہو، جو اپنے باپ کا فخر ہو، اس بچی کا نام رکھا گیا۔ اور اس شہزادی کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ میں ایک انمول جملہ، کہ جب علیہ السلام جب شہزادی اس بچی کو گود میں لیا تو یہ جملہ فرمایا کہ یہ بچی مثل خدیجہ ہے، یہ خدیجہ طاہرہ کی مانند ہے، سب اس کا احترام کریں۔ بس یہ خدیجہ طاہرہ کی مانند ہے، ابھی تو یہ بچی دنیا میں وجود پا رہی ہے، لیکن اس شہزادی کا آنا اور رسول خدا کا یہ جملہ فرمانا، یہ ساری تاریخ کو ذہنوں میں تازہ کر دیتا ہے کہ شہزادی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کردار کیا رہا تھا۔ شہزادی کا کردار کیا رہا تھا کہ اللہ کے رسول فرماتے تھے خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ انکار کر رہے تھے۔ شہزادی خدیجہ کا تعارف ہے اللہ کے رسول کی زبان کا، شہزادی خدیجہ نے مجھے اس وقت مال دیا جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے۔ یہ شہزادی خدیجہ کے احسانات ہیں، اور جتنا مال تھا وہ سب کا سب قربان کر دیا اس دین اسلام کی بنیادوں میں، اس کی تبلیغات میں، اور تمام ان لوگوں پر کہ جو اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے تھے۔ کتنا مال اب تاریخ اسلام میں یا تاریخ انسانیت میں جتنا مال جناب خدیجہ سے منسوب لکھا جاتا، اتنا کثیر مال تھا کہ جسے اگر رکھ کر صرف خاندان والے استعمال کرتے تو شاید کئی نسلیں کھانے کے لیے کافی تھی، لیکن وہ سارا کا سارا مال قربان ہو رہا ہے کس پر؟ اس اسلام کی بنیادوں پر، کہ جہاں رسول خدا کے حوالے کر کے پلٹ کر ایک سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ وہ میرا مال کہاں خرچ ہوا۔ یہ ایثار و قربانی کا ایسا نمونہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ، اور یہ احسانات تاریخ اسلام بھلا نہیں سکتی، متفق علیہ۔ بس یہ سارا مال قربان کیا، رسول کا اس وقت ساتھ دیا کہ جب کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا، رسول پر ایمان لائیں، اور رسول کو پروردگار عالم نے صاحب اولاد کیا تو جناب خدیجہ طاہرہ کے بطن مطہر سے۔ بس پروردگار عالم نے ایسے شرف جناب خدیجہ کے لیے رکھے، اور یہی جناب خدیجہ کے جن کا اگر مختصر تعارف اور خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اب یہ جملہ ملا لیجئے کہ شہزادی خدیجہ کے بارے میں جو فضائل موجود ہیں، اگر ان کا خاکہ ہی صحیح، اگر ہم شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرف نسبت دیں تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ شہزادی ثانیہ زہرا نے جو ساری زندگی گزاری ہے، جو سارا زندگی کا سرمایہ خرچ کیا، شہزادی خدیجہ جس انداز سے قربانی دے رہی تھی، شہزادی ثانیہ زہرا نے جیسے قربانی دی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا اپنے بھائی حسین پر۔ ابتدا سے زندگی ایسی ہے، ایسا نہیں کہ یہ اواخر عمر میں جا کر شہزادی کی شہادت ہوئی ہے، کربلا سے رہائی کے بھی 1 برس کے بعد تقریباً، کہ 1 برس کے اندر، لیکن اس شہزادی کی پوری زندگی کس انداز سے گزر رہی ہے، کیسے کیسے مصائب دیکھیں، کیسے کیسے مراحل دیکھیں۔ اس شہزادی نے ابتدا میں ابھی کم سنی ہے، جیسے مادر گرامی کا عالم تھا، یعنی جب جناب خدیجہ رخصت ہوئی تھی تو شہزادی فاطمہ زہرا کی عمر 5 برس تھی، جب اللہ کے رسول رخصت ہوئے ہیں شہزادی ثانیہ زہرا کی عمر بھی تقریباً 5 ساڑھے 5 برس ہے، اور اس کے بعد کچھ ہی عرصہ گزرا،
75 دن یا 95 دن یا مختلف روایتیں، بعض 40 دن بھی کہتی ہیں، بعض اس سے زیادہ بھی کہتی ہیں، اس مختصر عرصے میں ماں کے سائے سے محروم ہوئی. یعنی تقریباً وہی مصائب ہیں جو ماں نے دیکھے تھے، وہی مصائب بیٹی دیکھ رہی ہے. بس نانا کا رخصت ہونا، مادر گرامی کا رخصت ہونا، اور اس کے درمیان آنے والے وہ سارے مصائب کہ جن کا ابھی آپ نے بیان سنا پچھلے دنوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس شہزادی کی پرورش میں، اس شہزادی کے بچپنے میں جو مسلسل واقعات نظر آتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے آخری ایام ہیں اور یہ شہزادی اپنے نانا کے پاس آ کر اپنے خواب بیان کر رہے ہیں. فرماتی ہے نانا میں نے خواب میں دیکھا. خواب میں کیا دیکھا؟ کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک صحرا ہے، ویرانہ ہے، تیز آندھیاں چل رہی ہیں. میں نے ایک درخت کا سہارا لیا. کہ جب میں نے درخت کا سہارا لیا تو میں نے دیکھا وہ آندھی اتنی تیز تھی کہ اس نے درخت کو بھی اکھاڑ دیا. اس کے بعد میں نے ٹہنی کا سہارا لیا. کہ مضبوط ٹہنی کا سہارا لیا، وہ ٹہنی بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی. کہ میں نے دوسری ٹہنی کا سہارا لیا، وہ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی. کہ اس کے بعد میں نے 2 ٹہنیوں کا سہارا لیا، لیکن ایک ایک کر کے نانا وہ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی. یہ بچی بیان کر رہی ہے اپنے نانا سے اپنے خواب کا حال. کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیٹی، اے میری بچی، یہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب تیرا نانا تجھ سے رخصت ہو جائے گا. اللہ کے رسول کا درخت سے مثال دی کہ رسول خدا رخصت ہو جائیں گے. کہ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد تیری مادر گرامی تجھ سے رخصت ہو جائیں گی. پھر تو نے جس شاخ کا سہارا لیا تھا وہ تیرے والد گرامی ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ بھی تجھ سے رخصت ہو جائیں گے. پھر جو 2 ٹہنیاں تم نے سہارا لی تھیں وہ تمہارے دونوں بھائی ہیں، ایک ایک کر کے وہ بھی تم سے جدا ہو جائیں گے. یہ ہے مصائب. اگر پوری زندگی کا حال دیکھا جائے تو یہ ایک خواب کافی ہے جو اللہ کے رسول سے لے کر کربلا تک کا پورا حال بیان کرتا ہے. یہ شہزادی کی زندگی ہے، اور اس شہزادی کی زندگی میں جس انداز سے ایک ایک کر کے واقعات شامل ہو رہے ہیں، ایک قدم ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے بھائی کی محبت کم نہیں ہو، ایک قدم ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے بھائی کے بغیر گزار رہی ہو. اور گواہ ہے تاریخ اس بات پر کہ جب رشتہ طے کیا جا رہا تھا تو نکاح میں یہ جملہ کہا گیا، یہ بات طے کی گئی کہ جب ہم اپنے بھائی کے سفر کے عالم میں، جب بھائی سفر کریں گے تو ہمیں ان کے ساتھ جانے کی اجازت ہوگی. مورخین نے یہ جملہ لکھا، یعنی شہزادی نے اپنی ساری زندگی میں وہ جو آخری امتحان تھا اسے یاد رکھا تھا. اس امتحان کے لیے شہزادی نے اپنے آپ کو تیار رکھا تھا. یہ وہ شہزادی ہے کہ جو گھرانہ عصمت میں پروان چڑھ رہی ہے. یہ وہ شہزادی ہے جو گھرانے رسالت میں پروان چڑھ رہی ہے. یہ وہ بیوی ہے کہ جس نے ایک کے بعد ایک مصیبت کا سامنا کیا ہے. یہ شہزادی جب اپنی تمام تر زندگی اس طرح سے اس دین اور دین والوں پر قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایثار کر رہی ہے، بس یہ شہزادی کی زندگی کس انداز سے کوئی بیان کرے. شہزادی زینب کبریٰ، تاریخ بہت تفصیل سے جو واقعات ہیں وہ بیان نہیں کرتی، لیکن اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ اس شہزادی نے اپنی زندگی کے ہر قدم پر آخر کربلا کو ضرور یاد رکھا کہ جس امتحان گاہ تک شہزادی کو جانا ہے، اور یہ شہزادی کی ہی قربانیاں ہیں کہ جہاں کوئی سہارا دینے والا نہ تھا اس دین کو، جب نوک نیزہ پر بھائی کا سر دیکھا تھا، جب سارے ہی مرد قربان کیے جا رہے تھے، تو یہی شہزادی تھی کہ جو علمدار اسلام بن رہی تھی، ایک کردار خدیجہ نبھا رہی تھی. بس عزیزان محترم، میں آج گفتگو کو یہیں پر روک دوں. اس شہزادی کی قربانیاں کیسی ہیں؟
اس شہزادی نے کیا کیا قربان کیا۔ انسان سوچتا ہے کہ جب اولاد بڑی ہوگی تو میرے زندگی کا سرمایہ بنے گی، لیکن تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ جب شہزادی مدینہ سے برآمد ہوئی تھیں تو اس برآمدگی میں شہزادی کے ساتھ بچے موجود نہیں تھے، لیکن جیسے ہی مکہ پہنچی اور مکہ سے برآمد ہوئی ہیں تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے دونوں بچوں کو بھیج دیا تھا کہ ان بچوں کو ہماری طرف سے اپنے پاس رکھیے گا، اور جو علماء جملہ پڑھتے ہیں کہ اگر بھائی پر امام وقت پر کوئی مشکل وقت آئے تو انہیں قربان کر دیجیے گا۔ شہزادی نے اپنی کل کمائی کو قربان کیا ہے سید الشہداء پر۔ بس یہ شہزادی، وہ وقت بھی آیا کہ جب اس شہزادی نے جو مسلسل اپنے بھائی کے ساتھ قدم بقدم چل رہی ہے، اگر مدینہ سے قافلہ روانہ ہوتا ہے تو وہ وقت بھی دیکھا گیا کہ جو مورخ بیان کرتا ہے کہ جب ہر بیوی سوار ہوتی تھی ان کا چاہنے والا، ان کے گھر کا وارث آ کر سہارا دیتا تھا، لیکن جب یہ بڑی بیوی شہزادی زینب کبریٰ برآمد ہوئی تھی، ایک طرف سے ابو الفضل العباس بڑھے، ایک طرف سے سید الشہداء آگے بڑھے، ایک طرف سے حضرت علی اکبر آگے بڑھے، ایک طرف سے حضرت قاسم آگے بڑھے، اس شہزادی کو بڑی شان سے سوار کیا گیا۔ عزیزوں اب یہ کربلا پہنچا ہے قافلہ۔ جب کربلا قافلہ پہنچا تھا بس مرحلہ یہ تھا کہ شب عاشور گزر رہی ہے، شب عاشور گزری ہے۔ جب شب عاشور میں وہ منظر نظر آتا ہے جب نافع ابن ہلال نے ایک مرتبہ اس خیمے کے پاس سے شہزادی کی وہ بات سن لی جو اپنے بھائی سے ارشاد فرما رہی تھی، اے بھائی، آپ نے اپنے اصحاب و انصار کا امتحان تو لے لیا نا، آپ نے اپنے اصحاب کی آزمائش تو کر لی نا، ایسا نہ ہو کہ کل یہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں۔ ایک مرتبہ اصحاب نے سنا، ایک مرتبہ جناب حبیب کی خدمت میں آئے، حبیب ابن مظاہر نے تمام اصحاب کو جمع کیا، اے اصحاب امام، آؤ جمع ہو جاؤ، جا کر ثانی زہرا کو اپنی وفا کا یقین دلاؤ۔ ایک مرتبہ اصحاب اپنی تلواریں لے کر چلے، شہزادی کے خیمے کے قریب آئے، ایک مرتبہ کہنے لگے، اے شہزادی، یہ ہماری تلواریں ہیں، اب یہ تلواریں آپ کے دشمنوں کے گلے کاٹیں گی، یہ ہمارے نیزے ہیں، یہ نیزے اب آپ کے دشمنوں کے سینوں میں اتریں گے، اے شہزادی ہماری وفا کا یقین کیجئے۔ اصحاب نے وفا کا یقین تو دلا دیا، لیکن ہائے شام غریبہ، جب یہ سارے اصحاب قتل کر دیے گئے، جب سید الشہداء روانہ ہو رہے تھے، ایک مرتبہ شہزادی نے یہ جملہ سنا ہوگا، یا ابطال الصفا یا فرسان الحیا مالی انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شیرو، اے میرے شہسوارو، اب حسین آواز دیتا ہے، اب تم جواب نہیں دیتے، نہ جانے بی بی کے کلیجے پر کیا گزری، ارے اکبر قربان، قاسم قربان، اور محمد قربان، سب کو قربان کیا میرا حسین بن جائے، لیکن عصر عاشور آندھیاں چلی، ایک مرتبہ ذوالجلال نے آ کر خبر دی، ایک مرتبہ شہزادی نے دیکھا بھائی کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہو رہا ہے، اجرکم علی اللہ، یہ شہزادی کے امتحان عجیب آزمائش کا شکار ہوئے۔ بس ایک جملہ اور سنیے گا، ایک منظر اور سنیے گا، آج شہزادی کی شہادت ہے نا، مصیبت عظمیٰ ہے نا، السلام علیک یا جبل الصبر، اے صبر کا پہاڑ بی بی آپ پر ہمارا سلام، اے ثانی زہرا آپ پر ہمارا سلام۔ یہ شہزادی ایک مرتبہ جب شام کے دربار میں داخل ہو رہی تھی، ایک مرتبہ دروازوں سے گزرتی چلی گئی، جب ایک ایک کے دروازے سے گزرتی چلی، ہر بی بی کا سہارا بنتی تھی، جب سر سے ردا چھن گئی ہو، جب بازار شام سے گزر کر آ رہی ہو، جب کئی ساعتوں
بیمار امام سوال کرتا ہے اے پھوپھی اماں کیا اب گھبرا گئی، کیا اب دربار جانے سے گھبرا گئی؟ کہنے لگی بیٹا گھبرائی نہیں، میں تو انتظار کر رہی ہوں۔ 21ویں ماہ رمضان کی شب تھی، میرے بابا نے میرے کان میں وصیت کی تھی اے بیٹی تجھے دربار جانا ہوگا، تو اکیلی نہ ہوگی، تیرا بابا تیرے ساتھ چلے گا۔ ایک مرتبہ سلام کیا، السلام علیک یا امیر المؤمنین، بیبیوں میرا بابا آ گیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ مالک تجھے واسطہ بی بی زینب کبریٰ کی مصیبتوں کا، پروردگار اولاد کی پریشانیوں کو فوراً دور فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے، ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین و مومنات یہاں حاضرین مجلس ہیں، پروردگار ان تمام کی حاجتوں کو پورا فرما، تمام کے رزق حلال میں برکت و وسعت عطا فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ بلکہ ایک دعائے صحت ہے جناب محمد رضا بوجانی کے لیے، پروردگارہ بیمار کربلا کے صدقے، شہزادی زینب کبریٰ کے صدقے میں، محمد و آل محمد کے صدقے میں، ان کو اور تمام مومنین مومنات کے جو بیمار ہیں، پروردگارہ جلد از جلد شفایاب فرما۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم جناب نثار حسین راؤجانی، تبرکات حسینی کے مرحومین، اس محفل کی خدمت کرنے والے تمام مرحومین اور تمام مومنین کے مرحومین اور تمام مومنین و مومنات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔